وأعد المؤمنين خير الجزاء. أحمده سبحانه على السراء والضراء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أكمل المؤمنين إيمانا فأعظم بخاتم الأنبياء. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قرآن کریم میں زمانے اور دن رات کی قسم کے ساتھ ساتھ مختلف اوقات کی قسمیں ملتی ہیں. کہیں صبح کی، کہیں ضحیٰ کی اور کہیں عصر کے وقت کی قسمیں کھائی گئی. ان قسموں کا ایک بڑا مقصد پکار کر انسان کو وقت اور عمر عزیز کی گزرتی لہروں سے نفع اٹھانے اور پل پل لمحے کو تول کر خرچ کرنے کی طرف توجہ دلانا ہے. شریعت کے احکام میں ذرا غور کیجئے کہ اسلام نے ہر عمل اور حکم کے متعلق ایک معین وقت کے اندر ادائیگی کی پابندی لگائی ہے. شریعت کے 5 بڑے ارکان کے علاوہ دیگر اکثر احکام بھی اسی طرح وقت کے نظم و ضبط کے ایک مخصوص نظام کے پابند ہیں. اس میں ایک طرف جہاں فریضے کی بر وقت ادائیگی مطلوب ہے، وہیں دوسری طرف وقت اور اس میں نظم و ضبط کی اہمیت بھی بتانا مقصود ہے. حضرات، وقت اللہ جل شانہ کی عظیم مگر ایسی عام نعمت ہے جو امیر و غریب، عالم و جاہل، چھوٹے بڑے سب کو یکساں ملی ہے. وقت کی مثال کڑکڑاتی دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی اس سل سے دی گئی ہے جسے اگر فائدہ اٹھایا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہو تو بہرحال پگھل ہی جاتی ہے. اس وقت مسلم معاشرہ مجموعی طور پر ضیاع وقت کی آفت کا شکار ہے. یورپی معاشرہ اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود وقت کا قدردان اور زندگی کو ایک نظام کے تحت گزارنے کا پابند ہے. علم و فن اور سائنس و ٹیکنالوجی میں ان کی ترقیوں کا ایک بڑا سبب یہی ہے. جو قومیں وقت کی قدر کرنا جانتی ہیں وہ صحراؤں کو گلشن میں تبدیل کر سکتی ہے، وہ فضاؤں پر قبضہ کر سکتی ہے، وہ عناصر کو مسخر کر سکتی ہے، وہ پہاڑوں کی جگر پاش کر سکتی ہے، وہ ستاروں پر کمندیں ڈال سکتی ہے، وہ زمانے کی زمان قیادت سنبھال سکتی ہے. لیکن جو قومیں وقت کو ضائع کر دیتی ہے، وقت انہیں ضائع کر دیتا ہے، ایسی قومیں غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. ایسی قومیں دین اور دنیا دونوں اعتبار سے خسارے میں رہتی ہے. ضیاع وقت ان کے ہاتھوں میں کشکول گدائی تھما دیتا ہے. اگر ہم فضول کاموں سے روزانہ 1 گھنٹہ بچاتے تو کسی بھی سائنس کو اپنے قابو میں لا سکتے تھے. اگر روزانہ 1 گھنٹہ حصول علم کے لیے وقت کرتے تو 10 سال تک ایک حد تک باخبر عالم بن سکتے تھے. اگر روزانہ 20 صفحات پڑھتے تو سال بھر میں 7,500 صفحات پڑھ سکتے تھے. لیکن ہم نے وقت کی قدر نہ کی اور ناخلق اولاد کی طرح اس بیش بہا دولت کو اندر دھل لٹا دیا. چنانچہ اسے لٹاتے ہم خود لٹ گئے. ہماری جوانی لٹ گئی، ہماری صحت لٹ گئی، ہماری فراغت لٹ گئی، ہماری زندگی لٹ گئی. لمحات کی قدر نہ کرنے سے منٹوں کی قدر نہ کرنے سے گھنٹوں کی قدر نہ کرنے سے دنوں کی قدر نہ کرنے سے ہفتوں کی قدر نہ کرنے سے مہینوں کی قدر نہ کرنے سے سالوں کا ضائع کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا. ہم قہوہ خانوں، سینما ہالوں، نجی مجلسوں اور رقص و سرور کی محفلوں میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں. ہمارا کتنا ہی قیمتی وقت نکتہ چینی، غیبت، بہتان اور بتحاشا سونے میں ضائع ہو جاتا ہے. علم و فن اور سائنس و ٹیکنالوجی، معاشیات اور تصویرات و ایجادات میں ہم اقوام عالم سے پیچھے رہ گئے ہیں. ہماری اس پستی و اجبار کی ایک بہت بڑی وجہ وقت کا ضیاع اور اس کا غلط استعمال ہے. وما علینا الا البلاغ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.